پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی, اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان عائشہ اظہر صاحبہ نے جوائن کیا ہے. الحمدللہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جی ان پروگرام. ماشاءاللہ. اور ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے استاذہ بولنگ کے حوالے سے, اور یہ ایک بڑا معاشرتی المیہ بھی ہے. پھر آپ اس بات تک آئی تھیں کہ آج بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں, انزائٹی میں, انہی وجہوں سے جا رہے ہیں. استاذہ اب تو لازم و ملزوم ہو گیا ہے, کیا ہمارے پاس اچھے پیرنٹس نہیں رہے کہ ہر بچے کو ایک کاؤنسلر کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا اگر یہ مائیں اور ماں اور باپ دونوں اچھی پیرنٹنگ سیکھ لیں تو کیا یہ کاؤنسلرس کی نیڈ تھوڑی کم ہو جائے گی؟ فائزہ, بات یہ ہے کہ کسی ایک کے اچھے ہونے سے دوسری ضروریات ختم نہیں ہو جاتی, لیکن کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں, کافی حد تک. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ جب خود اپنے بچے کو سوسائٹی میں رہنا سکھاتے ہیں, ویلیو سیٹ پہ سکھاتے ہیں, ویلیوز بھی سکھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کے اندر ایڈجسٹ ہونا سکھاتے ہیں. ایڈجسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوسائٹی کی ہر بات کو ایکسیپٹ کر لو, یعنی باؤنڈریز طے کرنا سکھاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ تھنکنگ سکلز بھی, سیلف ریفلیکشن بھی, اور پھر یہ کہ سیلف انالیسس بھی کہ میں کون ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میرے ارد گرد والے مجھ سے کیا تمنا رکھتے ہیں, اور مجھے کس چیز پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو جب کوئی یعنی بچہ بچپن سے سیکھتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کے ادوار میں کیا کیا گیا, ان کی کیسے بلی کی جاتی تھی, کس طرح انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں اپنی اصل کو نہیں چھوڑا. تو جب پیرنٹس اپنے بچوں کو سٹوری میں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا تھا, سارے گھر والے چھوڑ گئے تھے, تو ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں چھوڑا, اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا. آج ان کی زندگی مثال ہے. تو دیکھیں دیکھنے والوں کے اوپر بھی کیا اثر پڑتا ہے, کیا پرسنالٹی رہ گئی, بات میں کیا وقت رہ گئی, مال چلا گیا, گھر والے چلے گئے, ہر چیز ختم ہو گئی, صحت ختم ہو گئی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا الحمدللہ, دو طرح کے ادوار میں ان کے اندر کا جو اخلاق تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک تھا, ڈیوائن کنیکشن ہے, ان کا صبر بھی, ان کا شکر بھی, اور ان کے اندر کا جو ایک اچھا انسان تھا, اس میں ترقی ہوئی, اس میں کمی نہیں آئی, اور ساری دنیا کے لیے وہ مثال بن گئے. اور اسی طرح سے اگر موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا, اگر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایذا دی, بہت زیادہ جن کو ستایا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات نہیں چھوڑی. اگر انبیاء کے زندگی سے مثالیں دیں, صالح لوگوں کے زندگیوں سے مثالیں دیں, کیسے انہوں نے مخالف ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی اصل پر قائم رکھا. اور اگر فطرت سے بھی مثالیں دیں, جیسے پرندے فضا میں اڑتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہیں ایک پوری ریزسٹنس بیئر کرنی پڑتی ہے نا. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے, سکھانا ضروری ہے کہ ارد گرد کے ماحول میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یعنی سپورٹ کر رہے ہوں, آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوں. ارد گرد کے ماحول میں ریزسٹنس ہو تو وہ ریزسٹنس کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ جو مشہور زمانہ شعر ہے نا, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بچوں کے اندر وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور بچے جو ہیں وہ جب بچپن سے سیکھتے ہیں کہ مخالفت ہوگی لیکن ہم نے برقرار رہنا, ہم نے اپنی اصل پر برقرار رہنا ہے, تو الحمدللہ وہ مقابلہ کر جاتے ہیں, پھر مشکل نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. استاد ایک سوال ہے, عدیلہ پوچھنی ہے کہ استاذہ جی گھر کا ماحول بالکل ایسا نہیں, مگر گلی محلے میں گالی گلوچ کی وجہ سے بچے گالیاں اور بدتمیزی سیکھ گئے ہیں. ہم والدین بہت پریشان ہیں, رہنمائی کیجیے کیسے باہر کے برے ماحول سے اپنے بچوں کو بچائیں. مجھے اپنے بچپن کے واقعات یاد آ گئے اس سوال کے ساتھ ہی. ہم
جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں یعنی جیسے بچوں کا جی چاہتا ہے کہ کہیں گھر سے باہر اپنے فرینڈس کے ساتھ یا باقی جگہوں پر جا سکے، چھوٹے بچے کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں، اور خاص طور پر نیبرہڈ میں جب رہتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے بچوں کے ساتھ جانے بیٹھنے کے لیے بھی یعنی موقع تلاش کرتے ہیں. تو ہمارے جو چچا تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یعنی اس دور میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم کچھ کر لیں، ہمارے دل میں بھی ایک بات آئے گی نا تو انہیں پتہ چل جائے گا. وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو ہی کوئی بچہ باہر کی طرف یعنی اس کی دیکھنے کی نیت بھی ہوتی تھی نا تو وہ یعنی فوراً اس کے سر پہ پہنچ جاتے تھے. حالانکہ اس گھر میں نہیں رہتے تھے، بالکل سامنے والے گھر میں تھے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یعنی بہت زیادہ ایک سیف انوائرمنٹ ملی. میں یہ تو نہیں کہتی کہ بچے سوشلائز نہ کریں، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بچے جو ہیں وہ صرف گھر کے ماحول کے اندر مقید، لیکن اتنے برے ماحول سے بہتر نہیں ہے کہ آپ انہیں پھر گھر کے ماحول کے اندر ہی رکھیں. آپ انہیں خود لے کے جائیں، اور بچوں کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بچوں کو یوں یعنی کہ اتنا زیادہ نہ تو انٹریکٹ نہ کرنے دیں کہ وہ جہاں جی چاہے جا سکیں. چھوٹے بچے ہیں تو جب بڑے بچے ہوتے ہیں تو نیچرلی انہوں نے باہر نکلنا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تک وہ تھوڑے سیانے تھوڑے سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مشکل نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر سٹیج پر بچوں کو چیک رکھنا، ان پہ ان کو الاؤ کرنا کہاں وہ جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے. جب آپ انہیں ویلیوز سکھاتے ہیں، جب ان کو لمیٹیشنز بتاتے ہیں، جب باؤنڈریز ان کی طے کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی آپ کے ڈیسیژن کے ساتھ کھڑے ہونا مشکل نہیں ہوتا، سمجھانا مشکل نہیں ہوتا. تو بچے برائی تب سیکھتے ہیں جب آپ ذمہ داری قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب بچوں کو اتنی شتر بے مہار آزادی دیتے ہیں تو بچے بھی پھر باہر جا کے یہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، برائی سے برے ماحول سے بچانا چاہیے. آپ دیکھیں اگر وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ ماسک لگا لیتے ہیں تو گالیوں سے بچاؤ کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. نیچرلی برائی جس طرح کی بھی ہو اس سے بچانے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اچھائی اور برائی کا فرق بھی بتانا چاہیے. دونوں ماحول ایکسپیرینس ہوں تو پھر انسان کو خود بھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تھوڑے سے گروئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ اچھائی کے ماحول کو جب ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ ڈفرینشیٹ بھی زیادہ بہتر کر پاتے ہیں کہ انہیں کن عادات کو چھوڑنا ہے. عائشہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ماشاء اللہ بچے جوان ہو گئے، اب تو پوتے پوتیاں والی ہو گئی آپ ماشاء اللہ، اور تینوں ہی بیٹے. کیا بات خصوصی آپ کے پیش نظر رہی ان کی تربیت کرتے ہوئے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس وقت بچے چھوٹے تھے تب سے ہی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور استاذہ کے ہوتے ہوتے بچے بڑے ہو گئے الحمدللہ. تو یہی تھا کہ جو کچھ ہم پہلے سیکھتے تھے آ کر گھر میں وہی چیز ڈسکس کرنی، تو بچوں میں آہستہ آہستہ نا ایک چیز آتی گئی اس کو سیکھنے کی، لرننگ کی، کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسا ہوا کہ جب پھر تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، میں نے بچوں کو باہر بھیجنا تھا پڑھنے کے لیے، تو جب کوئی بات بچے کو بتانے لگے مجھے فیل ہو کہ جیسے نا بچے کچھ سننا نہیں چاہتے. تو ایک دفعہ سادہ جی ہمارے گھر ہیں، استاد جی شاید آپ کو یاد ہو، ہم ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو میں نے اسی طرح سادہ جی سے پوچھا کہ بچے نا بعض اوقات سننا بھی نہیں چاہتے بات، کوئی آپ ایسے اللہ کی بات بتانا چاہیں، کوئی حدیث بتانا چاہیں تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے. تو سادہ جی نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ نا ان کو بتاتے رہے، آپ ان کے کانوں سے گزارتے رہے. بس وہ دن تھا، اور میں نے مطلب جو بات بھی کرنی ہوتی تھی میں نے گزار دینی ان کے کان سے، سنتے ہیں نہیں سنتے میں نے بات گزارتی رہی. الحمدللہ اس کا میں نے بعد میں اتنا اثر دیکھا، اتنی چیزوں میں نے اثر دیکھا جو میں سوچتی تھی نا کہ یہ چیز تو انہوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی میری، تو وہ میں نے ان کے اندر پریکٹیکل، الحمدللہ میں نے ان کے اندر پریکٹیکل دیکھی، اور میں حیران ہوتی تھی اس چیز پہ. اس کے بعد تو پھر میں نے مطلب جیسے ہمارے لیکچرز ہونے، لوگوں سے ملاقات ہوتی، میں یہ بات ان کو ضرور کہتی تھی. یہی جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے بچے نہیں سنتے، میں ان سے یہی کہتی تھی آپ ان کو سناتے رہیں، یہ دل کی کھیتی نرم ہوتی ہے، کسی وقت بھی اثر کر جاتا ہے. الحمدللہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، لیکن پہنچانا تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے الحمدللہ. جیسے اب ماشاءاللہ میرے بیٹے شو روم پہ جاتے ہیں، بابا کے ساتھ اپنا بزنس کرتے ہیں، تو ایک میرا بیٹا جا کے اس نے لازمی اس نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا، وہاں پر جا کے تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے جتنا اس کو ٹائم ملتا وہ پڑھتا ضرور ہے. میرا بڑا بیٹا کچھ دن پہلے مجھے کہہ رہا تھا ماما کہ میں جاتا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں فوراً فون نکال کے بیٹھ جاؤں، انسٹا پہ بیٹھ جاؤں، فیس بک پہ بیٹھ جاؤں.
تو مجھے آپ نا والقلم منگوا کر دے, میں نے نا شو روم پہ بیٹھ کے وہ لکھا کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں نے اس کو لا کر دیا, وہ وہاں جاتا ہے شو روم پہ, پہلے جاتا ہے تو پہلے قرآن وہاں پر لکھتا ہے الحمدللہ. اس کو دیکھ کے پھر اس کے کزنز وہاں پر ہوتے ہیں, انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا الحمدللہ. تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ بچے کے اندر, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا واقعی رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ بچے کو بتاتے رہیں, بچے آپ کو اصل میں دیکھ کے زیادہ پک کرتے ہیں. اب جیسے میرے گرینڈ سنز ہیں الحمدللہ, تو جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں, وہ استاذی جیسے کہتے ہیں کہ بچے لازمی لیٹ کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, تو وہ لازمی ان کے جو دادا وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, تو وہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھ کے پڑھے گا, بڑا بچہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا الحمدللہ. اس طرح دیکھ کر, اور یہ کہ جیسے بچوں کے اندر سکھایا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ابھی ہاں جی, جیسے استاذ جی ابھی بتا رہی تھی نا کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں گھر میں وہ تربیت اچھی بچے کی کرتے ہیں, تو اسی طرح بچوں کو ذہن میں ایک چیز یہی ڈالی ہے کہ آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو میرا 3.5 سال کا گرینڈ سن ہے, وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے دادی الائچی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. میں ایسا کہتی ہوں آج میری گود میں, ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ معنی اسألک الائچی. تو یہ چیز ہے کہ مطلب بچے کا تعلق بنتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر وہ کسی چیز گرنے سے بچتا ہے تو دادی شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا, مجھے گرنے سے بچا لیا الحمدللہ. تو یہ کتنا خوبصورت ہے. ایک تو رول ماڈلنگ, پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹس رول ماڈل بنے, اور پھر جو دادا دادی کے تجربات ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورتی ہیں, اور ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دے سکیں, اپنے پوتے پوتیوں کو دے سکیں, اور وہ ان تجربات سے فائدہ اٹھانا کتنا ضروری ہے. فائزہ جیسے پیرنٹس جب سکھاتے ہیں نا, تو ابھی یقین کی اس سٹیج پر نہیں ہوتے جس سٹیج پہ دادا دادی پہنچ جاتے ہیں, تو یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے, بہت فرق پڑ جاتا ہے. صحیح. استاد صاحب ایک سوال جو بہت پوچھا جا رہا ہے کہ مشکلات کے وقت میں بچوں کو صبر و استقامت سکھانا, نظم و نسق سکھانا کیسے ممکن ہے؟ بڑا یعنی ایسا سوال ہے جو بڑی وسعت رکھتا ہے. صبر و ضبط ایک یعنی بذات خود ایک بہت بڑا محاذ ہے, اور ڈسپلن بذات خود بہت بڑی بات ہے, لیکن ہمارا دین اتنا آسان ہے. دین پر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مددگار ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر ڈسپلن کی بات ہے, تو نماز ڈسپلن کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو انسان صرف زبان سے ڈسپلن نہیں سکھا سکتا, اس کے لیے ماحول سے گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر روز فجر کے وقت اٹھنا, ہر روز عشاء سے یعنی سونے سے پہلے نماز ادا کرنا, ہر روز صبح کے وقت اٹھتے ساتھ دعا کرنا, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, رات کو سونے سے پہلے ذکر, ہر روز تلاوت کرنا. ڈسپلنڈ ہو رہی ہے نا لائف, اور دو طرفہ یعنی صبح بھی شام بھی. صبح کا وقت ہوتا ہے چلنے کے لیے, رات کا وقت ہوتا ہے رکنے کے لیے. تو زندگی کیا ہے؟ چلنا رکنا. اور اگر آپ چلنا اور رکنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے, جو عبادات دیں, جو اذکار, جو تلاوت, جو ایک لائف سٹائل دیا نا, اس میں بہت گنجائش ہے ڈسپلنڈ ہونے کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے, نماز کے وقت پہ وہ یعنی اس کی پابندی کرتا ہے, تو وقت کی پابندی نہیں سیکھتا, کیونکہ نماز نے تو اپنے وقت پہ شروع ہو جانا ہے. پھر آپ دیکھیے جس طرح یعنی اسکول جانا ہے, یا اسی طرح سے جیسے کالج یا یونیورسٹی جانا ہے, ایک بچہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا سیکھتا ہے, اور امام کے کوشن پہ امام جیسے کہتا ہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھاتا ہے, میں کہتی کیا ہی خوبصورت طریقہ ہے بندگی کا. یہی تو زندگی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوشن اور کوشن کے بعد آپ کا عمل, تو آپ کا ہاتھ اٹھانا, آپ کا ہاتھ باندھنا, رکوع میں جانا, کہیں بھی آپ آگے نہیں جا سکتے. ڈسپلن اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے ہر سٹیپ پہ کس موقع پر کیا کام کرنا ہے. اور فوجی ڈسپلن ہے, زبردست قسم کا ڈسپلن ہے ہمارے دین میں جو سکھایا جاتا ہے. اور پھر جیسے روزہ رکھنا ہے, زبردست ڈسپلن ہے, یعنی کھانا اور پینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے
تو جہاں پہ ڈسپلن ہوتا ہے وہاں صبر بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیکی کے کام پر جمنے کے لیے ظاہر ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، اس موقع پر اپنے آپ کو جمانا یہ صبر ہے. جی بالکل. اور اسی طرح سے برائی سے روکنے کے لیے مثلا غفلت سے انسان رکا، اسی طرح سے شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے نماز سے پیچھے ہو جائیں، یا اسی طرح سے روزے سے، یا اسی طرح نیکی کے کاموں سے، تو یعنی اس پہ جماؤ ایک اور اعتبار سے بھی ہوتا ہے، نیکی پر چل کے اور بدی سے رک کے. ہم نے پہلے بات کی رکنا اور چلنا، نماز سکھاتی ہے اور زندگی میں جو دین ہے آپ کو چلنا رکنا بتاتا ہے. تو آپ دیکھیں چلنا صبر کے ساتھ ہے، رکنا صبر کے ساتھ ہے، تو نیکی پہ چلنا اور برائی سے رکنا ممکن ہو جاتا ہے. پھر مصیبت کے وقت صبر ہے. تو مصیبت کو وہ انسان جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مصیبت کی صورت میں نہیں دیکھتا، اللہ کے فیصلے کی صورت دیکھتا ہے. تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے جو ہر نماز کو پڑھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، باجماعت نمازیں ادا کرے، جو اللہ کی کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو سیکھے. زندگی یہی ہے. تو ڈسپلن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں آ جائے. جیسے ہم کورس کراتے ہیں تو ہم ایک بیٹر اپ کا سلسلہ ضرور رکھتے ہیں ساتھ میں، کہ آپ کی صبح اور آپ کی شامیں، آپ کی رات، یہ ضرور ہر روز بہتری کی طرف گامزن ہو. تو جب صبح کا وقت آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا میں، اذکار میں، تلاوت میں گزرے، نماز ہے، اور رات سونے سے پہلے کی نماز ہے، اذکار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ اپنے آپ کو سو رہے ہیں، تو آپ کو رکنا اور چلنا دونوں آپ کے درست ہو جاتے ہیں. اور یہ اگر دو کنارے اگر آپ ان کو بہتر بنا لیں تو الحمدللہ باقی درمیان کا حصہ، باقی نمازیں جو ہیں وہ اس کو درست کرتی رہتی ہیں الحمدللہ. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو الحمدللہ باقی جو روک ہے وہ نماز بھی لگاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوشن پہ سر جھکانا سیکھ لیتا ہے وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے. سازا، ہم اپنے بچوں کے دوست اچھے سلیکٹ کروانے کے لیے، کیونکہ بڑی امپورٹنس ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ماں باپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ دوستی بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور قیامت کے دن انسان اس بات پہ حسرت محسوس کرے گا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ دوست انسان کو نیکی کے راستے پہ چلا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. دوستوں کا انتخاب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے لیلۃ القدر میں بھی، یا اللہ مجھے اچھا دوست نصیب کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے صالح لوگوں کی صحبت نصیب کرنا اور اسے اچھا دوست اور اچھے ساتھی دینا. کیونکہ ماں باپ نے سدا تو ساتھ نہیں رہنا ہوتا، اور بچے کو زندگی گزارنی سکھانی. باقی تو ظاہر ہے بچے نے زندگی گزارنے کے لیے کبھی گھر میں بھی رہنا ہے، گھر والوں کے درمیان، کبھی دوستوں کے درمیان، کبھی ورک پلیس پہ. تو ظاہر ہے ہر انسان کے زندگی میں پھر تو آگے آگے کی منازل ہیں. تو دوستوں کے انتخاب کے لیے طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. حضرت یحییٰ کی مثال بڑی عمدہ مثال ہے. بچے جب انہیں کہتے تھے کہ آؤ کھیلیں، ہم تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے کام کرتے ہیں، تو حضرت یحییٰ بہت کم سن تھے. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کھیل کی بات ہو رہی تھی کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو بچوں کو مثالیں دینی چاہیے کہ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان آپ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو کسی چیز کی کال دے رہا ہے، کوئی کسی کی، یہ دیکھو کوئی آپ کو بلاتا کس کی طرف ہے. تو اچھے اور برے کی پہچان تب ہو سکتی جب کسی کو پتا ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ ہماری ٹیچرز کہا کرتی تھی. میری
یونیورسٹی میں ہماری ڈین تھیں اور وہ ہمیں چائلڈ سائیکالوجی پڑھاتی تھیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور سبجیکٹس بھی. ایک دن وہ کہنے لگیں کہ ہمارے گھر پہ ہمارے عزیز آئے اپنے بچے کو لے کے, تو بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور ٹی وی کی اسکرین پہ ماری, تو ماں باپ اٹھے اور بچے سے کہنے لگے آپ کو ہوا تو کچھ نہیں, ہوا کچھ نہیں. کہتی ہیں کہ میرے اندر میں کھول رہی تھی کہ ہمارا ٹی وی توڑ دیا. اور یہ ہے کہ بچے کو یہ ماں باپ نہیں بتا رہے کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ رانگ کیا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا نالج دینا بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ رائٹ آپ کرو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا ملے گا اور رانگ کرنے سے سزا کیا ملے گی. اور یہ کہ آپ جب یعنی نیک عمل کرنے والوں رائٹ اچھا عمل کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف لگتا ہے, اور برے عمل کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کا دل بھی برائی کی طرف لگتا ہے. تو اچھے لوگوں کی خصوصیات کہانیوں کے ذریعے سے سنانی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر جیسے حضرت ایوب کا صبر, اگر بچوں کو بالکل بچپن سے صبر کی بات حضرت ایوب کے کیریکٹر سے سکھائی جائے تو کیا بچے کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ دوست صبر کرنے والا ہونا چاہیے. خود بھی سیکھنا ہے اور وہی چیز دوست میں بھی دیکھنی ہے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی وفا, ان کی قربانی, اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا, تو نیچرلی پتہ لگتا ہے کہ یعنی جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو بھی اسی طرح کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے دوست کیسے تھے, اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کیسے تھے, اور اسی طرح سے جو نیک لوگ ہیں وہ نیک کیسے رہے, ان کے اچھے دوستوں کی وجہ سے ان کو ایک نیکی کا ماحول ملا رہا. اور پھر پریکٹیکلی بہت چھوٹے بچوں کو آپ ایکسپیرینس کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ کیسے اثر کیسے کوئی قبول کرتا ہے ماحول کا. جیسے رسول اللہ نے دوستی کی مثال دی, اچھی دوستی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے, اور بری دوستی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح. تو کوئی خوشبو خریدتا نہیں ہے لیکن اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے خوشبو آنے لگتی ہے. تو بچوں کو یہ تجربے پریکٹیکلی کر کے دکھانے چاہیے کہ دیکھو اچھے ماحول کی وجہ سے آپ کے کپڑوں تک سے بھی خوشبو آ رہی ہے, اور برے ماحول کی وجہ سے کیسے آپ کے کپڑے بھی کالے ہو رہے ہیں, یعنی دھوئیں کی وجہ سے, چنگاری کی وجہ سے. تو بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن بچے جب ٹین ایج میں جاتے ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری اڑان کے راستے میں ہمارے پیرنٹس حائل ہیں اور ہمیں خود ڈیسیژن کرنے چاہیے. تو پہلے سے انہیں اچھے ڈیسیژن کرنے سکھانے چاہیے, تو نیچرلی ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. عائشہ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کہ تشریف لانے کا بہت شکریہ. ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.